حوالے سے کچھ باتیں آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کی. آج امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میں چاہوں گا کہ نہایتی توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کا ذکر سماعت فرمائیں اور اس کے بعد اپنے دل میں ان کی محبت کو بٹھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھے. رب قدیر جل جلالہ سے فاروق اعظم کو حضور نے مانگا تھا اور اللہ عز و جل نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر ابن خطاب عطا فرمایا تھا. بہت اہم بات، یہاں بہت سارے بزنس مین ہوں گے، بہت سارے پڑھے لکھے ہوں گے، بہت سارے سربراہ افراد ہوں گے. میں توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا سمجھیں اسلام کو. اسلام کس طریقے سے پھیلا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے اسلام کو انسانوں کے سامنے پہنچانے کے لیے محنت و مشقت فرمائی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. اکا دکا اسلام کی آغوش میں آ رہا ہے. مکہ انسانوں سے بھرا پڑا ہے، بسنے والوں کی تعداد مکے میں بہت بڑی ہے. لیکن ایک روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ سمدیت میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، عمرو ابن حشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو تو طاقت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما. میں اس گوشے پر تھوڑا سا سوچا، توجہ چاہوں گا. اس گوشے پر میں نے تھوڑا سا سوچا کہ یا اللہ، مکے میں انسانوں کی کمی نہیں تھی، مکہ انسانوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ، عمرو ابن حشام یا عمر ابن خطاب کے ذریعے تو اسلام کی مدد فرما. وجہ یہ تھی کہ عمرو ابن حشام، اس کو تو آپ جانتے نہ ہوں گے، لیکن اگر کہوں ابو جہل تو فوراً جان جائیں گے. ابو جہل کا نام تھا عمرو ابن حشام اور فاروق اعظم کا نام تھا عمر ابن خطاب. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. عمرو ابن حشام کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کے اندر فیصلے کی صلاحیت تھی، ذہین تھا، پڑھا لکھا تھا، سوسائٹی پر اس کا کنٹرول تھا، سوسائٹی کے لوگ اس کی باتیں سنا کرتے تھے. کوئی مقدمہ ہوتا تو اسے فیصل کی حیثیت سے کھڑا کیا جاتا اور وہ فیصلہ کیا کرتا تھا. اور فاروق اعظم کی سچویشن کیا تھی؟ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا روب و دبدبا تھا، سوسائٹی میں ان کا روب تھا، ان کا وقار تھا، ان کا دبدبا تھا. ان کے نام سے لوگ گھبراتے تھے، ان کے جلال سے لوگ ڈرتے تھے، اور وہ بھی مکے کے بہت اچھے لوگوں کے اندر شمار کیے جاتے تھے. ایک مرتبہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن حشام کی بجائے صرف عمر ابن خطاب کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کی تو مدد فرما. ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ کم و بیش 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام قبول کرنے والے چھپ کر کے نماز پڑھتے، کعبے کے سامنے نماز نہیں پڑھتے، علل اعلان تبلیغ نہیں کرتے. اتنی شدت اور سختی تھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے کہ علل اعلان اسلام کی بات کرنا
یہ ظلم اور مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ ایک مرتبہ جب عمر ابن خطاب کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے اور لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر کے آبائی دین سے اسلام کی طرف جا رہے ہیں، تو عمر ابن خطاب نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور منصوبہ بنایا کہ آج چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں گل کر دوں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ میں قتل کر دوں۔ اس قتل کے ارادے سے تلوار نکالی اور نکلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک صاحب ملے، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے غلط ارادے کا اظہار کیا، کہا حضور تک بعد میں پہنچنا، پہلے جاؤ اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تلوار لے کر کے دوڑے اپنی بہن کے گھر پر، دروازے پہ دستک دی، اندر سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی کو ایک صحابی قرآن سکھا رہے تھے، قرآن کی آیتوں کی آواز باہر آ رہی تھی۔ باہر جب پتہ چلا دروازے پہ دستک دینے والے عمر ابن خطاب ہیں، بہنوئی کو چھپا دیا، بہن ڈر گئی، فاروق اعظم پہنچے، دروازہ کھولا گیا۔ فاروق اعظم پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ بہن میں نے سنا ہے تو نے آبائی دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہا ہاں میں نے قبول کر لیا ہے۔ کہا کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی؟ کہا ہاں وہ قرآن کی چند آیتیں تھی جو ہم سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ، کہا ناپاک ہاتھ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر ابن خطاب نے کہا اسلام چھوڑ دو ورنہ تمہاری گردن مار دوں گا۔ بہن نے کہا بھائی سن لے، گردن تو کیا جو کچھ تو کرنا چاہے جان سے مار ڈال، لیکن میں اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کو ایک گھونسا مارا جس کی وجہ سے ناک اور منہ سے خون بہنے لگ گیا، لیکن بہن تھی جو جذبہ استقامت کا اظہار کی۔ فاروق اعظم کے دل میں خیال پیدا ہوا اللہ اکبر کہ وہ بہن جو میرے نام سے کانپتی تھی، وہ بہن جو میرے سامنے لفظوں کا استعمال نہیں کرتی تھی، زبان نہیں کھولتی تھی، لیکن آج میری بہن کا عالم یہ ہے کہ برجستہ مجھے کہتی ہے جو کرنا ہو کر لو، میں تم سے ڈرتی نہیں، جان لینا ہو تو لے لو۔ آخر یہ طاقت میری بہن کو کہاں سے ملی؟ اندر سے دل نے آواز دی یہ مصطفیٰ کی محبت کا کرشمہ ہے کہ کمزوروں کو بھی مصطفیٰ کی محبت طاقتور بنا دیا کرتی ہے۔ بس یہیں سے دل کے اندر اسلام کی محبت جلوہ گر ہوئی کہ جو مذہب اپنے ماننے والے کو اتنی قوت دے سکتا وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے نکلے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، پہنچتے ہیں۔ 3 دن پہلے عمر ابن خطاب کی حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا، سرکار کے چچا نے۔ عمر ابن خطاب نے دروازے پہ دستک دی، صحابہ نے کہا عمر آئے ہوئے۔ سرکار نے دروازہ کھولا، سینے پہ ہاتھ مارا، عمر کیا وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھیے انہوں نے اسلام قبول کیا اور قبول کرتے ہی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ سرکار نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر یہ چھپ کر کے نماز کیوں؟ چلو چلتے ہیں آج کعبے کے سامنے نماز ادا کی جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو فاروق کا خطاب اسی وقت حضور نے عطا فرمایا۔ نام عمر ابن خطاب لیکن فاروق کا خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت انہیں عطا فرمایا کہ آج تم نے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ اور جیسے ہی عمر ابن خطاب اسلام قبول کرتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ زمین والے خوشیاں مناتے ہیں، ان کے اسلام قبول کرتے ہی آسمان والوں کے اندر بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سامنے آتے ہیں، 2 صفیں بنی تھی 20-20 کی، ایک کے آگے فاروق اعظم، دوسرے کے آگے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی دشمنوں نے دیکھا کہ عمر مسلمانوں کے ساتھ آ رہے، پسینہ چھوٹ گیا۔
اور ان کا روب و دبدبا فاروق اعظم کا ان کے دل پر اتنا چھا گیا کہ سب کی آواز بند، اور ایک ایک سے جا کر کے فاروق اعظم کہہ رہے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. جس کسی کو اپنے بیٹے کو یتیم کرنا ہو اور عورت کو بیوہ کرنا ہو وہ عمر ابن خطاب سے مقابلہ کرے، میں نے اسلام قبول کیا. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آئی، اسلام چھپا تھا لیکن ظاہر ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پروردگار جل جلالہ سے فاروق اعظم کو مانگا تھا. خود سرکار طاقتور سید الانبیاء، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے والے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے والے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاروق اعظم کو کیوں مانگا؟ وجہ یہ تھی کہ آنے والے دنوں کے اندر جب بھی کوئی اسلام کا کام کرے، جب بھی کوئی اسلام کا مشن لے کر کے آگے بڑھے تو خود کو یہ تصور کرے کہ جو بھی طاقتور ہو اسے اسلام کے ساتھ ملا دے، اس کے ملنے سے اسلام بڑھے گا، اسلام مٹے گا نہیں. پتہ چلا کسی بھی تحریک کو کوئی پڑھا لکھا مل جائے، کسی بھی تحریک کو کوئی طاقتور مل جائے، کسی بھی تحریک کو کوئی سلجھا ہوا شخص مل جائے، وہ تحریک کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتی ہے. اور فاروق اعظم کے اسلام قبول کرتے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. فاروق اعظم بہت جلیل القدر صحابی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے کارنامے آج دنیا کے اندر جتنا بھی نظام چل رہا ہے، حکومتی نظام جتنے بھی چل رہے ہیں، جتنی بھی پالیسیز آج چل رہی ہیں پوری دنیا کے اندر، اگر ان ساری پالیسیز کے حوالے سے اس کو کریٹ کرنے والا اور اس کے بانی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، آپ کو پتا چلے گا سب سے پہلے اس قسم کی پالیسی کو وضع کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. میں بتاؤں گا آپ کو کہ فاروق اعظم نے کون کون سا سسٹم قائم کیا، ابھی بتاؤں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ان محسنین اور ان جلیل القدر صحابہ کے کارنامے کے حوالے سے آج ہماری قوم بالکل واقف نہیں، بالکل آشنا نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی امت میں محدث گزرے ہیں اور میری امت میں اگر محدث کوئی ہو تو وہ عمر ابن خطاب ہے. اب ایک تو محدث کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو حدیث کا علم رکھتا ہو، حدیث بیان کرتا ہو، اسے ہم محدث کہتے ہیں. لیکن محدث کے کئی معنی ہیں، غور سے سنیے گا. محدث کے کئی معنی ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کی باتیں، جس کو اللہ کی طرف سے، جس کی طرف الہام ہوتا ہو. اللہ کی طرف سے ایک ہے وحی اور ایک ہے الہام. نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی بات آئے اسے وحی کہتے ہیں، اور غیر نبی کی طرف اگر کوئی بات آئے، کوئی خیال آئے، کوئی فکر آئے، کوئی پیغام آئے، کوئی سوچ آئے تو اسے الہام کہتے ہیں. سمجھ گئے نا آپ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی اور الہام کو دونوں کو آپ برابر کر دیں. وحی صرف نبی پر، الہام یہ ولی پر، صحابہ پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے محدث کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بعض باتوں کا الہام ہوتا، اور جب وہ آپ بات پیش کرتے تھے تو آپ کی رائے کی تائید کے اندر اللہ وہی نازل فرما دیا کرتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مقام ابراہیم پر ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہیں. تو مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اللہ رب العزت مقام ابراہیم کو مصلی بنا دے تو کیا ہی اچھا ہوگا. بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ عز و جل نے حضرت جبریل امین کو آیت لے کر کے بھیج دیا، جاؤ اور میرے محبوب کو سنا دو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم نے مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دی ہے. خیال آیا فاروق اعظم کو، الہام ہوا ان کو، اور اللہ نے ان کے الہام کو اور ان کی فکر کو، ان کی رائے کی تائید کے اندر اپنی طرف سے وہی بھیج کر کے ان کے خیال کی تصدیق فرما دی، اور مقام ابراہیم کو اللہ نے مصلی بنا دیا. اور ایک آیت نہیں، فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی رائے کی تائید میں بے شمار آیتیں نازل ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور پردے کی آیت کا نزول نہیں ہوا تھا، امہات المؤمنین بھی ہوتی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا ناگوار گزرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المؤمنین بیٹھی ہیں اور صحابہ بھی آ جاتے ہیں اور سوالات حضور سے پوچھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. کاش کے پردے کا کوئی حکم نازل ہو جائے. ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، آیت نازل ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شراب کے حوالے سے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کے اندر کڑن اور گھٹن محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ شراب کی وجہ سے انسان کی عقل، انسان کا دماغ معاف ہو جایا کرتا ہے. تو فاروق اعظم کو بھی یہ خیال تھا کہ کاش اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو جائے اور شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہو جائے. ان کا خیال تھا، اللہ عز و جل کی طرف سے شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کے اندر اور ان کی رائے کی تائید کے اندر اللہ رب العزت تو دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ماں اور بیٹی دونوں گفتگو کر رہے ہیں. ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے ماں امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، خالص دودھ جو ہے اسے فروخت کرنا چاہیے. تو رات کے وقت ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی امیر المؤمنین یہاں کہاں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے یا نہیں ملا رہے؟ امیر المؤمنین کو کیا خبر ہوگی کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا یا نہیں ملایا؟ اب بیٹی کا جواب سنتے. بیٹی کہتی ہے ماں امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن ان کا اور ہمارا خدا بھی نہیں دیکھ رہا. اب یہ آواز فاروق اعظم کے کانوں تک پہنچی. ماں نے کہا بیٹی تم سچ کہتے ہو. فاروق اعظم نے اس گھر کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھا. گھر گئے اور گھر جا کر کے اپنے بچے سے فرمایا بیٹے تمہارے لیے بہو کا انتخاب میں نے کر لیا. اور پھر اسی بچی سے فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا. اور اس کے بعد انہی کی اولاد کے اندر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جن کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کے دور کی طرح یاد کیا جاتا ہے. کتاب کو نکلا کرتے تھے، ڈھونڈا کرتے تھے، کہیں کوئی پریشان مل جائے اس کی مدد کی جائے. آج تو باڈی گارڈ ثابت کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باجماعت ادا کرنے کا کانسیپٹ دیا ہو. نماز باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام، یہ سلسلہ بھی فاروق اعظم نے شروع کیا. یہ بھی فاروق اعظم ہے. نماز تراویح باجماعت اس کا اہتمام یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا. اور یہ جو ہم روزانہ فجر کی نماز میں سنتے ہیں نا الصلاۃ خیر من النوم، یہ بھی فاروق اعظم نے شروع کروایا.
کس نے شروع کروایا؟ یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا ہے۔ نہ کوئی بندہ نواز، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری شان ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزو۔ اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں۔ غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے، اسلام قبول کر کے آیا ہے، حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان، حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے، خلیفہ تھے۔ طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا، لنگی سرک گئی، اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، تھپڑ مارا کعبے کے سامنے، اس مسلمان کو بہت اس نے مارا، وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس۔ عادل، وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا، معلوم ہے نا، ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا۔ حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، یہ زمین تو چھوڑ دے، لیکن وہ مسلمان منافق تھا، دل میں بغض تھا، اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے پاس فیصلہ لیں گے، عمر کے پاس کریں گے۔ وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے، لیکن یہاں معاملہ بدل گیا، یہ معاملہ بدل گیا۔ وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا، یہ یہودی ہے ہمارے دشمن، زمین میرے حوالے کر دی جائے۔ حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے۔ اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو، یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا، یہ کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کریں۔ اللہ اللہ، کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائے، اس کی گردن اڑا دی۔ کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے۔ یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی، مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے۔ حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا۔ کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا، لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں۔ اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی، آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتا۔ حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کے آئے، غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا۔ وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا، مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے۔ دونوں کا فیصلہ آیا، حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین، کیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ میں بادشاہ ہوں غسان کا، آپ مجھے اپنے بازو میں بٹھائیں۔ حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے، بادشاہ نہیں، تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے۔ دونوں کو کھڑا کیا، معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی، اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے، ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگائے تو بھی لگا دے، یہی فیصلہ ہے، جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا، یہ نظام رسول ہے، یہ نظام رسول ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا، آگ لگی ہے ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی، حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے، بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ، بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے، ہم رات کو بھوکے سو جاتے ہیں۔ حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے۔ ان کی غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں،
ہم لے کر چلتے ہیں۔ سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے۔ لے کر کیا ہے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر۔ اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا، ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے۔ اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں، مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی۔ اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی۔ حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے، تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا، اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی ہوں۔ وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا، میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ 1 سال پورے مدینے میں قحط آ گیا، وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا، سالن نہیں کھایا، روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں؟